ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کیسے بنا سکتے ہیں. سوچ جو ہے اس سے یہ تینوں چیزیں منسلک ہیں. جہاں تک یوگا سے تعلق ہے تو یہ جو یوج سے نکلا ہے اور اس کا مطلب یونین یعنی جڑی ہوئی ہیں تین، مائنڈ، باڈی اور سول. جو مائنڈ اور آپ خود جو ایک روحانی ہستی کے طور پر ہیں تو یہ کمیونیکیشن سینٹر ہے بٹوین باڈی اور اس کے. کیا مطلب ان کو لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے مسکرانا سیکھیں؟ لائف میں اس کی پریکٹس میں آتے ہیں تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے. اور عموماً یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آئس کریم کھا لی، کوئی چیز کھا لی تو آپ خوش ہو گئے یا مسکرا لیے. تو لوگوں کے جب شوق باہر نکلیں گے. جی ساری خوشیاں انسان کے اندر ہی ہیں. السلام علیکم. وان چینل پر اعظم یوگی کے ساتھ میں مریم تسلیم کیانی آپ کے ساتھ ایک نیا پروگرام لے کر آ رہی ہوں، اور وہ پروگرام کا نام ہے زندگی ایک نعمت ہے. زندگی ایک نعمت ہے اور اس کو ہم مختلف موضوعات پر لے کر چلیں گے. اعظم یوگی کے ساتھ ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کیسے بنا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مریم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ ہیں مائنڈ، باڈی، سول. جی. اور ہماری انسانی سوچ جو ہے اس سے یہ تینوں چیزیں منسلک ہیں. جی ہاں بالکل. تو آپ اس پہ تھوڑا سا پہلے روشنی ڈالیے کہ جی کس طریقے سے ایک انسان کی تینوں چیزیں ایک ساتھ ہماری چل رہی ہیں، جنری جو چل رہی ہے. جی بالکل. ایز اے یوگی جہاں تک یوگا سے تعلق ہے تو یہ جو یوج سے نکلا ہے اور اس کا مطلب یونین یعنی جڑی ہوئی ہیں تین، مائنڈ، باڈی اور سول. جس میں دو جو ہمارا جسم ہے یہ ایک مشین کی طرح ہے، اور جو مائنڈ اور آپ خود جو ایک روحانی ہستی کے طور پر ہیں تو یہ کمیونیکیشن سینٹر ہے بٹوین باڈی اور اس کے روح کے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سوچیں آ رہی ہیں آل دا ٹائم، ہر وقت دن میں تقریباً کوئی 70-80 ہزار سے زیادہ خیالات سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا. تو جب ہم اس کو یوگا پاس بریتھنگ یا میڈیٹیشن کے ذریعے سے جب ہم یہ پریکٹسز کرتے ہیں اور ہم یہ کیتھارسس کرتے ہیں تو پھر ایک ہماری باڈی، ہمارا سسٹم ہارمونائز ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً آدمی، چونکہ آج کل ایک سٹریسفل ماحول ہے تو اسٹریسفل ماحول میں جسم سکڑ جاتا ہے. تھاٹس جو آ رہے ہوتے ہیں آل دا ٹائم وہ فوکس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے باڈی سکڑ جاتی ہے. تو جب آپ بریتھنگ کرتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اچھا محسوس کروں، مسکراؤں، مسکراہٹیں لوگوں. میرا اگلا سوال ہی یہی ہے کہ لوگوں نے مطلب آپ کیا مطلب ان کو لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے مسکرانا سیکھیں؟ ہاں واہ، بہت اچھا سوال ہے یہ. بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی چیز کو اپنے تجربے میں نہیں لاتے، اب یہ جو پریکٹسز ہیں جو میں نے جس کا ذکر کیا آپ سے، یہ جب ہم اپنی لائف میں اس کی پریکٹس میں آتے ہیں تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے. اور عموماً یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آئس کریم کھا لی، کوئی چیز کھا لی تو آپ خوش ہو گئے یا مسکرا لیے. یہ ایک ٹیمپریری ہے. لیکن آل دا ٹائم ایک ہیپینس، ایک مسکراہٹ، وہ ایک اندر کی دنیا ہے. اندر کی دنیا کو اپنے آپ کو کھوجنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرتے تو اس مسکراہٹ سے آپ کا مستقل رابطہ نہیں رہتا. وہ پھر ایک ایکومولیشن جو باہر کی دنیا ہے جس میں ہم چیزیں تو خرید لیتے ہیں، چیزیں تو جمع کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹیمپریری ہے. اندر کی دنیا کا احساس ایک کنٹینیویشن ہے. تو آپ بتائیں گے کچھ کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کیسے مسکرائیں، کیسے خوش رہیں، اور یوگا کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اس کی کوئی مشق ہوتی ہے؟ جی بالکل. میں اس دنیا میں جب آیا اور ہمارے ڈاکٹر فتح علی خان جو یوگا کے گرو تھے، آج سے 35-40 سال پہلے انہوں نے کافی کتابیں لکھی، اور میں جب ان کے ذریعے سے اس فیلڈ میں آیا تو
میں اس چیز کو خود پریکٹس تو کرتا رہا اور کرواتا رہا، لیکن جب میں نے یہ چیزیں کروائیں اور یوگا کو امپلیمنٹ کروایا ان لوگوں کی لائف میں، تو ان سے جو مجھے خوشی ملی، یعنی جو ہے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یعنی جو ہم اپنا من پسند کوئی کام کریں گے، جی جی، جو ہمارا مطلب دل چاہ رہا ہے ہم اس طرف جائیں گے تو ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں. آف کورس ایسا ہی ہے. انسان ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہی رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے اپنے من پسند کام کرنے نہیں دیے جاتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں میرا ایک شعبہ، ہماری ایک فیملی بزنس مین فیملی، اور کہاں میرا یہ سبجیکٹ، اور جہاں پر مجھے یہ اس کے کافی مشکلات پیش آئیں، لیکن چونکہ میرا من اسی طرف تھا اور میری ایک ضرورت تھی ہے، تو میرے استادوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. رئیس امروہی تھے، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب تھے. یہ وہ لوگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اندر کی دنیا کا سفر لوگوں کو بتایا اور سکھایا. تو لوگوں کو اپنا پہلے اپنے آپ کو کھوجنا ہے کہ وہ کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں، وہ کیا کام کریں، کیا شوق اپنے اندر ان کے دفن ہیں ایک طریقے سے. تو لوگوں کے جب شوق باہر نکلیں گے اور وہ اس تک پہنچیں گے تو وہ خوش رہیں گے، اندر سے خوش رہیں گے. پہلے وہ اوپر سے مسکرانا سیکھیں گے، پھر ان کو اندرونی خوشی ملنا شروع ہو جائے گی. جی جی، ساری خوشیاں انسان کے اندر ہی ہیں اور وہ پہلے سے ہی موجود ہیں. وہ بھول گیا ہے کہیں اپنے آپ کو. ہم اس کو یاد دلا رہے ہیں ان تمام پروسیس کے تھرو، ان پریکٹسز کے تھرو اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم کون ہو. یہ اس کائنات کا سب سے گہرا اور سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہ سوال کریں کہ میں کون ہوں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جاننے لگیں گے کہ آپ کون ہیں. تو جب آپ یہ چیز کی طرف آئیں گے تو یہ اپنی روح کی تلاش ہوگی، اپنے آپ کی ڈسکوری ہوگی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بہت خوب، بہت عمدہ. تو لوگ جو ہیں کچھ منفی باتیں کرتے ہیں اور اس کا اثر لے لیتے ہیں. جی ہاں. تو وہ اثر جب لیتے ہیں تو اس سے وہ پھر ان کی خوشی زائل ہو جاتی ہے. ہاں ہاں. تو اس سے کیسے بچیں گے وہ لوگ؟ اب دیکھیے، یہ ذہن کی دنیا ہے. جی. اس میں آل دا ٹائم آپ کو ہر وقت، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں تو اس میں آپ کے ذہن میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے آل دا ٹائم. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اچھی چیزیں بھی جا رہی ہیں، بری چیزیں بھی جا رہی ہیں، آپ کے ججمنٹس بھی جا رہے ہیں، اور آپ کے سچویشن کے لحاظ سے جو کچھ بھی آپ فیل کر رہی ہیں وہ بھی جا رہا ہے اندر. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تو ہے نہیں کہ اچھی چیزیں مائنڈ میں جا رہی ہیں. تو ہمارے ذہن میں جو دو حصے ہمارے، ایک انالیٹیکل مائنڈ ہے جو اس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک تجزیاتی ذہن ہے، یہ ایک تجزیاتی بات ہو رہی ہے. ایک ایسا ذہن کا حصہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو ہمارے کنٹرول میں یوں نہیں ہے کہ وہ کسی وقت میں کسی ایسے حالات میں ریکارڈنگ ہو گئی ہے جہاں پر ہمیں نہیں پتا ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے. وہ چیزیں، وہ ماضی جب ہم یاد کرتے ہیں، یا وہ ایونٹس یا وہ بری چیزیں جو ہمارے ماضی میں ہو چکی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر برا فیل کرتے ہیں، نیگیٹو فیل کرتے ہیں. تو ہماری دنیا یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کو ماضی میں بھیجتے ہیں، اور آپ کو وہ چیزیں کھرچ کے نکالتے ہیں جنہوں نے آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف مجبور کیا. تو آپ لوگوں کی جو ہے منفی باتیں ہیں اس کو کچرا سمجھیں. ہاں بالکل، بہت اچھی بات کی. ہاں، اور جو ہے جتنے بھی مطلب منفی خیالات آ رہے ہیں جی، اس کو بھی ایک طرح سے آپ سائڈ میں رکھیں اور اچھی باتوں کو اوپر لے کر. ہاں، اب دیکھیں، یہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے، کوئی ذہن میں کوئی ایسے پورشن نہیں بنے ہوئے، لیکن وہ خود بنانے پڑیں گے. اگر آپ کسی وقت میں، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں، رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، اور کوئی سچویشن بھی ایسی آ گئی، تو لازمی بات ہے کہ آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. لوگ عموماً غصے میں بہت زیادہ بفرے ہوئے
تو کچھ دیر کے بعد ان کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ غلط ہو گیا. وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے, بعد میں ان کا احساس ہوتا ہے, پھر معافی تلافی ہوتی ہے, پھر گلٹی فیل ہوتی ہے. ٹھیک, چلیں آپ کے ساتھ میں اور پروگرام بھی ہم آگے لے کر چلیں گے, اور آئندہ بھی ہم اسی طرح چھوٹی سی بات کو لے کر آپ سے سیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ اپنی سوچ پر قابو رکھ سکتے ہیں. جی بالکل. تو آپ نے آج جو باتیں کی کہ ہم اس کا تھوڑا سا لب لباب میرے جو ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ خود کو پہچانیے, اپنی فطرت کو پہچانیے. انسان جتنا اپنی فطرت کو پہچانے گا, اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت پیدا کرے گا, تو وہ خوش رہے گا. اور لوگ جو ہیں جتنے بھی باتیں ہیں, منفی باتیں ہیں, اس کو ہم کچرا سمجھ کے تھوڑا سائڈ میں کرنے کی کوشش کریں. پہلے ہم نقلی مسکرائیں جیسے, پھر ہم دل سے مسکرائیں گے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, میں صحیح سمجھی تو صحیح, میں صحیح سمجھی کہ آپ مجھے بھی گائیڈ کرتے جائیں. ظاہر ہے میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں آپ سے, اور آپ کی وجہ سے مطلب مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سیکھتے رہے ہیں, اور اب وان چینل پر ہمارے دیکھنے والے ہم سے کچھ سیکھیں, ہم سے کچھ پازیٹیوٹی لیجئے. پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے آج کے دور میں, جہاں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں, میں تو ٹی وی خیر دیکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے. سب لوگ جب بھی بیٹھ رہے ہیں تو وہ آپس میں جھگڑے کی بات کر رہے ہیں, نظریات پر گفتگو کر رہے ہیں, سیاست پر, مذہب پر. انسان پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے. تو میں سوچ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم انسانوں میں جیسے ہم خوشی بانٹنے کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کے چینل کے تھرو یا اس چینل کے تھرو جو بھی کر سکتے ہیں, ہم تھوڑی سی پازیٹیوٹی کی باتیں کریں, دیکھنے والے خوش رہیں. اور ہم جتنا بھی مطلب آپ کو کوئی بھی مسئلے ہوں, کوئی پریشانی ہو, ڈپریشن کی کوئی بات ہو, کوئی بات آپ کے ذہن میں خلل پیدا کر رہی ہے اور چبھ رہی ہے, تو وہ آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتائیے. ہم اس کا حل آپ کو پیش کریں گے, کوشش کریں گے. پرسنلی اعظم یوگی صاحب کوشش کریں گے, اور میں بھی کوشش کروں گی کہ وہ آپ کو آپ کا جو ابھی پریشانی ہے اس کا ہم حل بتائیں. خود کی فطرت کو جانیے اور اپنی قدر کیجیے, اپنی عزت کیجیے اور خود سے محبت کیجیے. یہ میرا اور اعظم یوگی کا پیغام ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے. اور آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ پلیز مجھے اور وان چینل پر ضرور بتائیں. شکریہ بہت بہت. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.